ایک ایسا معاشرہ یہاں گلی گلی میں جنسی درندے گھوم رہے ہوں، یہاں بچے محفوظ نہ ہوں، یہاں سرکاری اور تعلیمی اداروں میں خواتین کا استحصال معمول بن چکا ہے، یہاں ویڈیوز لیک ہوں، بلیک میلنگ ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکی ہو، کیا ایسے معاشرے میں اس نوعیت کی کسی ڈرگ کے نام کی کھلے عام تشہیر ہونی چاہیے جو انسان کو اپنے ہوش و حواس سے اس حد تک بے خبر کر دے کہ وہ بے ہوش بھی نہ ہو اور کسی کے ہاتھ میں محض ایک کھلونا بن جائے؟ جی ہاں، آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی۔ آخر کیوں اس ڈرامے پر LGBTQ کی نمائندگی کرنے کے بارے میں الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاپا کی چڑیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو میں ایک کردار جس نے سب کو حیران کر دیا وہ ہے ڈاکٹر محروب معیز آباد۔ یہ کردار ایک ٹرانسجینڈر شخصیت کا ہے جسے ارجمند رحیم نے ادا کیا ہے۔ اس کردار کی وجہ سے ڈرامے پر LGBTQ کمیونٹی کی نمائندگی کے حوالے سے تنقید ہوئی، اور اس کے علاوہ ماریا بھی اس ڈرامے کی اس حرکت پر خاصی غضبناک ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ سوشل میڈیا صارفین اس ٹرانسجینڈر کردار کو کاسٹ کیے جانے پر خاصے غضبناک ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ ان کے مطابق کیا معاشرے میں نارمل انسان ختم ہو گئے ہیں جو اس طرح کے کرداروں کو کاسٹ کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں ایک ڈرگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں کردار کامیار کو جس نشہ آور دوا کا شکار دکھایا گیا ہے، اس کا نہ صرف نام واضح طور پر لیا گیا بلکہ سین میں اس کے اثرات بھی دکھائے گئے۔ یہ وہ مقام تھا یہاں ذمہ دارانہ رویے کا تقاضا تھا کہ اس دوا کے نام کو کم از کم بیپ کے ذریعے سینسر کیا جاتا۔ یاد رکھیے، ملینز کی ویورشپ رکھنے والا کوئی ڈرامہ اگر مقبولیت کے ریکارڈ توڑ رہا ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسی بے رحم اور غیر ذمہ دارانہ غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، غلطیاں جو مجرمانہ ذہن رکھنے والوں کو آسان جرم کے راستے دکھاتی ہیں۔ ARY ڈیجیٹل سے نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی حالیہ قسط میں RL نامی ڈرگ کا استعمال دکھایا گیا اور ایک منظر میں اس کا نام کھلے عام لیا گیا۔ یہ محض ایک ڈرامائی سین نہیں تھا، یہ ایک سماجی خطرے کی تشہیر تھی۔ ایسے حساس اور خطرناک معاملات میں تفریح اور ریٹنگ کے نام پر ذمہ داری سے پہلو تحقیق کرنا نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ قابل سوال بھی ہے۔ میڈیا اگر شعور بیدار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک غلط لفظ ہے، ایک غیر محتاط منظر ہے جو کسی کے لیے جرم کا نسخہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی پاپا کی چڑیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔